بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناک ٹی.وی. 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں ایسے سیاسی حالات ہیں اور سیاسی لیڈران جو امیر المومنین بننے کے چکر میں ہیں اور اسلامی نظام نافذ کرنے کے چکر میں ہیں، اور اس وقت میرے خیال میں 99% عوام بھی اور سیاسی لیڈر بھی جھوٹ کے اوپر جی رہے ہیں، اور اس جھوٹ کے تناظر میں وطن عزیز میں حالات ایسے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اس میں سانس لینا بھی دو بار ہوتا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس چند روز کی زندگی کو آپ حقیقت مانیں یا نہ مانیں، اصل حقیقت یہ ہے، آپ جانتے بوجھتے بھی لا علم اور نا سمجھ بن کر اندھا دھن اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ دنیا جس کا آغاز بھی اختتام کے ساتھ ہے اور اس کی ابتدا بھی انتہا کے ساتھ ہے، دراصل انسان اس دنیا کی اصلیت کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، مگر تردید نہیں کر سکتا اور نہ ہی سچ بول سکتا، کیونکہ جھوٹ ہماری جڑوں میں بیٹھ چکا ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی نہ جانے، یہ نہ سمجھ نادانی کے چکر میں آ کر اپنے آپ کو بولا بالا کہنے کا مظاہرہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس دنیا کی ایک مثال یہ ہے، اگر کوئی مسافر بس اسٹاپ پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، ظاہر ہے اس کو سفر کرنے کے لیے زیادہ سامان کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اس سے آگے والا اسٹاپ کون سا ہے۔ وہ شخص محض اپنی گاڑی کا انتظار کرتا ہے، اور جب گاڑی آ جاتی ہے وہ ٹکٹ کٹا کر آگے چلا جاتا ہے، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ اس وقت میرے عزیز دوستو، اس ساری چیزوں کے حصول کی دوڑ میں انسان رشتے ناطے، اصول، اخلاقیات اور حلال و حرام سب کچھ بھول جاتا ہے، اور ان چیزوں کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اس عمل کے درمیان نہ کوئی وہ سنتا ہے اور نہ ہی کسی کو دکھاتا ہے، بس اس نفسا نفسی کے کھیل میں وہ اپنی زندگی پوری کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قدرت گائے بگائے وقتاً فوقتاً انسان کو حقیقت یاد دلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی اشاروں سے، کبھی کنائیوں سے، کچھ نہ کچھ قدرت اس کو بتلاتی رہتی ہے، مگر وہ تھوڑے ہیں جو اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ ہائے رے انسان، ذرا آنکھ کھول کر دیکھو، چند ہفتے پہلے ترکی اور شام میں کیا ہوا۔ بڑے بڑے محلات ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو گیا اور ان کا مال و اسباب فنا ہو گیا، پختہ اور خوبصورت عمارتیں کھنڈروں میں تبدیل ہو گئیں، زندگی کے خواب دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، یہ جائیدادیں
یہ مکانات، یہ محلات ریزہ ریزہ پاش پاش ہو گئے، اور ان کے مکین بیچارے لاچارگی کی حالت میں ہی اگلے جہان کو پہنچ گیا۔ میرے عزیز دوستو، خاندانوں کے خاندان اس دنیا میں خالی ہاتھ لیے رخصت ہو گیا۔ یہ ایک ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، اور یہ بھی سوچنے والی بات ہے ان میں کتنے حساس لوگ ہوں گے، کتنے اہم ہوں گے، کتنے ارب پتی ہوں گے، کتنے کروڑ ہوں گے، ان میں کتنے جھوٹ بولتے ہوں گے اور سچ کے نزدیک جاتے نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت میری جائیداد، میری دولت، میری سیاست اور کسی طریقے کے ساتھ اقتدار میں آنا، میرے عزیز دوستو، اس وقت 70-72 سال کے ایک سیاسی لیڈر آئے دن جھوٹ بولتا رہتا۔ پہلے تو جھوٹ بولنے کا پیمانہ نہیں تھا، اب جھوٹ جو بولنا، جو الفاظ کہنے، وہ اسمارٹ فون، یوٹیوب اور الیکٹرانک میڈیا پر ریکارڈ ہو جاتے، چاہے وہ 10 سال پرانی بات کی ہو یا ہفتہ پرانی بات کی ہو۔ میرے عزیز دوستو، اب پاکستانی قوم کو بھی شرم آنی چاہیے، پاکستان کے سیاسی لیڈران کو بھی شرم آنی چاہیے۔ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، جب اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والی قوم پر غصے میں آتا ہے، جب اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، اور میں صادق اور امین ہوں۔ یہ باب رحمتے کے الفاظ دیے ہوئے، ابھی تو باب رحمتے پر بھی اللہ کی مار پڑنی ہے۔ کیسے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر ایک آدمی کو صادق و امین اختیار کا لقب دے سکتا؟ میرے عزیز دوستو، ازل سے لے کر آخرت تک اگر کوئی شخصیت امین اور صادق ہے، وہ ہمارے جان سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، باقی سب خاک ہیں۔ اے انسان، سوچ ذرا، تو اس وقت تیری حالت کیا ہے؟ تو آج بھی جھوٹ بول کر خالی ہاتھ کھڑا ہے۔ اے افراد، تو سمجھ نہیں رہا، تیری دولت، تیری عزت، تیری شہرت، تیری طاقت، جاہ و جلال بھی تیرے ساتھ نہیں جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی ان سیاستدانوں اور قوم کے پاس چند روز زندگی کے ہیں، وہ اب بھی سچ کی طرف رجوع کرے۔ رب کریم ایسی عظیم ہستی ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، استغفار کرو، میں آپ کو ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں، میں آپ کے سارے گناہ بھی معاف کر سکتا ہوں۔ اب ان جھوٹے سیاستدانوں اور جھوٹی قوم کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اب اگر پاکستانی قوم کی جو بچت ہے، وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے ساتھ ہے، اور جو اس وقت وطن عزیز میں سیاسی شرپسندی، سیاسی انتہا پسند، مذہبی انتہا پسند اس وقت اپنے عروج پر ہیں، آئیے دوستو رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک، پاکستان کو اپنی غیب سے مدد فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کے اندر رہنے والے چاہے وہ امیر ہوں چاہے وہ غریب ہوں، ان کے اوپر اپنی رحمت کی بارش فرماتے ہوئے ان کو عقل اور ہدایت عطا فرما۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں،
کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے ہمیں ضرور بتانے کی کوشش کریں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ اگر آپ کو پسند آئے اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جائیں اور N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔